اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ ان کو علم و حکمت عطا کرنے والے ہم ہی تھے۔ ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کرنے والے ہم ہی تھے۔ ان کے لیے پرندوں کو مسخر کرنے والے ہم ہی تھے۔ ان کو خوبصورت ترین میٹھی آواز دینے والے ہم ہی تھے۔ ان کو بہترین فرمانبردار بیٹا عطا کرنے والے ہم ہی تھے۔ وعلمنا صنعۃ لبوس، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی کی صنعت سکھائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ سازی کے موجد ہیں کہ وہ لوہے کا لباس بناتے تھے، اور لوہا اللہ رب العالمین نے ان کے لیے معجزتاً بالکل موم کر دیا تھا۔ جس طرح ایک انسان کی ہاتھ کے اندر موم ہوتی ہے، جس طرف چاہتا ہے اس کو موڑتا ہے، باقی لوگ تو لوہے کو گرم کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے لیے نرم ہوتا ہے اور اسے اپنی مرضی کی چیز تیار کرتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو اللہ رب العالمین نے نرم کر دیا تھا۔ زریں بناتے تھے، جنگی لباس بناتے تھے، خوبصورت ہلکا پھلکا بناتے تھے، کڑے اور ہلکے اس کے اندر رکھ کر کے بناتے تھے۔ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ تمہیں تمہارے جنگ کے اندر بچائے۔ جسم کے اوپر اگر زرہ لباس لگا ہوا ہو، لوہے کا لباس لگا ہوا ہو، سر کے اوپر لوہے کی خود ہو، لوہے کی ٹوپی ہو، تو انسان کی بڑی حفاظت ہوتی ہے کہ تیر آ کر کے اس لباس کے اوپر لگتے ہیں، جسم بچ جاتا ہے۔ تلواریں آ کر کے اس لوہے کے لباس کے اوپر لگتے ہیں، انسان کا جسم محفوظ رہتا ہے، انسان کا دفاع ہوتا ہے۔ جیسے آج کل گاڑیوں کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں، ایسی گاڑیاں بھی ہیں کہ جس کے اوپر گولی اثر نہیں کرتی، بلٹ پروف ہوتے ہیں، تو جنگ کے میدان کے اندر ایک فوجی کے جسم کے اوپر لوہے کا لباس ہو تو بہادر ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس بھی تیر و تفنگ ہوتا ہے تو اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے کہ اس کی تلواریں اس کو اتنا گھسن نہیں پہنچا سکتی کہ اس کے جسم کے اوپر لوہے کا لباس ہے۔ اگر لوہے کا لباس نہ ہو تو ایک ہی تلوار کے کٹ کے ساتھ انسان کا جسم کٹ جاتا ہے۔ تو اس کو یہاں پر نعمت کے طور پر ذکر کیا گیا، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے؟ تو اس چیز کو بناؤ، اور اس کا شکر کیا ہوگا کہ اس کو استعمال کرو اور جنگ کے میدان میں آؤ، اسلام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی خاطر تم اس کو استعمال کرو۔ تو حدیث کے اندر بھی صنعت و حرفت کی بڑی تعریف کی گئی، اس کو پسند کیا گیا ہے، اور اس کو ذریعہ معاش بنانے کے اوپر بھی تقسیم کی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی صنعت و حرفت کیا کرتے تھے، وہ کاشتکاری کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی صنعت و حرفت کیا کرتے تھے، وہ کارپینٹر تھے، بڑھئی تھے، لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، اور کشتی بھی انہوں نے بنائی ہے۔ حضرت لقمان کپڑے سینے کا کام کیا کرتے تھے، اور حضرت طالوت چمڑے کی صفائی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ کام کاج کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ خود ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم ہو شکر ادا کرنے والے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے جن کو اللہ رب العالمین نے یہ نعمت دی تھی، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے، انہوں نے تو اس کام کو، اس چیز کو دین کی خاطر استعمال کیا ہے۔ اور ان کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام،